کہ جس انداز سے اس نے ان کتابوں کے اوپر توہین رسالت کا اور گستاخی رسول کا بہتان اور الزام لگایا ہے، اسی طریقے سے مرزا جیلمی نے سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ کی کتاب اور صوفیہ کے اوپر لگانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کی جو اصطلاحات ہیں سہو اور سکر، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے صوفیہ کے دو گروہوں کا موقف اور ان کے دلائل کو ذکر کیا۔ صوفیہ کا ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ سکر افضل ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ سہو افضل ہے۔ جو کہتے ہیں کہ سکر افضل ہے وہ سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے گروہ والے ہیں، ان کا موقف یہ کہ سکر افضل ہے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سہو افضل ہے۔ اب سکر کیا ہے، سہو کیا ہے، اور ان دونوں گروہوں کے نظریات اور ان دونوں گروہوں کے اپنے موقف کے اوپر دلائل کیا ہیں، داتا صاحب نے دونوں گروہوں کے موقف کو اور ان کے دلائل کو اپنی کتاب کشف المحجوب کے سکر و سہو والے چیپٹر میں بیان کر دیا۔ جب بات ہوئی اپنے موقف کی تو کہا کہ میرا موقف سہو کے افضل ہونے کا ہے، جو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ البتہ تیفور ابن عیسیٰ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ وہ سکر کو افضل کہتے ہیں۔ اچھا، پھر ساتھ سکر کی تعریف بھی بیان کر دی، سکر کی وضاحت بھی کر دی کہ سکر کس کو کہتے ہیں۔ کہا کہ سکر کہتے ہیں غلبہ محبت حق تعالی، اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ، اسے سکر کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ جب بھی کوئی لفظ کسی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کو اسی فن کی اصطلاح میں دیکھا جاتا ہے کہ اس فن کی اصطلاح میں وہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لفظ ایک فن میں استعمال ہوا اور اس کو دوسرے فن کی اصطلاحات میں اس کا ترجمہ تلاش کرتے پھریں۔ داتا صاحب نے لفظ شکر استعمال کیا اور شکر کا لفظ استعمال کر کے پھر اس کا خود معنی بھی بیان کیا کہ یہاں میرا مقصود شکر سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ، اور اس کے تحت پھر انہوں نے بایزید بسطامی کا موقف اور ان کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے بایزید بسطامی کے جو دلائل ہیں ان میں ایک روایت کی طرف صرف اشارہ کیا، پوری روایت نقل نہیں کی، صرف اشارہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے ایک روایت کی طرف، اور وہ روایت حدیث کی کتابوں میں محدثین نے اپنی کتب احادیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک حوالہ ہے المعجم الکبیر للطبرانی، روایت نمبر 19616، اور المستدرک الصحیحین حدیث نمبر 6910، طبقات الکبریٰ امام محمد بن سعد المتوفیٰ 230 ہجری، ان کی کتاب طبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 4 صفحہ 295 پہ، اور امام ابن ابی العاصم المتوفیٰ 287 ہجری اپنی کتاب الاحاد والمثانی میں صفحہ 609 پہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن جریر الطبری میں اس واقعے کو نقل کیا، جس کی طرف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں صرف اشارہ کیا۔ اور اشارہ کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نظر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر پڑ گئی، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑ گئی اور حضرت زینب اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ صرف اس ایک جملے یا ایک سطر میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید بسطامی کے موقف کی دلیل جو تھی اس کو ذکر کر کے ان کے موقف کے دلائل کو ذکر کیا، اپنا نہیں، اپنا کہا کہ میرا وہ موقف ہے جو صاحب کے افضل ہونے والا ہے جنید بغدادی کا، میں اس کا پیروکار ہوں، میں اس کا قائل ہوں، اور جو بایزید بسطامی ہے وہ اس کے قائل ہیں۔ اب سب سے پہلے یہاں یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ ان حدیث کی کتابوں میں جو واقعہ موجود تھا، اور تفسیر کی سب سے معتبر ترین کتاب تفسیر ابن جریر طبری، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ جن کے بارے میں مرزا جیلمی کے دوسرے بابا زبیر علی زئی نے اپنے مقالات میں لکھا ہے کہ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں،
انہوں نے اس واقعے کو نہ صرف لکھا بلکہ اس سے استدلال کیا ہے تفسیر تبری میں، اور یہ کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اشارہ کیا باجدی بستامی کے جو دلائل تھے ان دلائل کے اندر اس واقعے کا، اور اس کو مرزا جیلمی نے بنا دیا گستاخی، اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے، اور پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ اور توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والا ثابت کرنے کی جسارت مرزا جیلمی نے کی ہے۔ یہاں کچھ چیزیں سمجھیں۔ ایک تو بات یہ کہ جہاں تک اس واقعے کو گستاخی قرار دینے کا تعلق ہے، یہ بات یاد رہے کہ یہ جب واقعہ پیش آیا اس وقت ابھی حجاب اور پردہ فرض نہیں ہوا تھا، اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ ابھی یہ بالکل اوائل کی بات ہے، یعنی مکہ شریف سے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو ابھی سمجھے صدر ہجرت کا واقعہ تھا، اور صدر ہجرت میں حالات یہ تھے کہ اگر کسی شخص کے نکاح میں ایک عورت موجود ہے اور وہ اپنے نکاح سے اس کو نکال کے کسی دوسرے کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں تھا، بلکہ صحیح بخاری میں 3780 اور 2048 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو جلیل القدر صحابہ حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آپس میں مواخات تھی۔ سعد بن ربیع کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں۔ سعد بن ربیع صحابی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، وانظر ای زوجتیا، ان دونوں میں سے آپ جس کو دیکھیں گے اور اس کو پسند کریں گے، ہویتا نزلت لک عنہا، جس کو آپ پسند کر لیں گے تو وہ عورت میں اپنے نکاح سے اس کو نکال کے، یعنی طلاق دے کے نکاح سے نکال کے اس کی عدت گزارنے کے بعد اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ میرے پاس کہا کہ 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے آپ دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور آپ اس کے طلاق کے بعد آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ بالکل اوائل کی بات ہے۔ صحیح بخاری میں 2 جگہ پہ 3780 اور 2048 یہ 2 روایت موجود ہیں۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابھی پردہ فرض ہونے سے پہلے بالکل مدینہ شریف جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے، اوائل میں حالات یہ تھے کہ یہاں تک عورت کو دیکھنا اور اس کے اوپر نظر پڑنا تو دور کی بات ہے، اگر بغیر یعنی اس کو دیکھ ہی بندہ لیتا ہے تو وہ منع اور ناجائز نہیں تھا۔ اسی روایت کے پیش نظر علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے کہ وقد کان نزول عن الزوجۃ فی صدر الہجرت جاریم بینہم، کہ صدر ہجرت میں کسی عورت کو کسی کے نکاح سے نکال کر اپنے نکاح میں لانا یہ جاری تھا، اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں تھا، اس میں کوئی خرابی اور گناہ یا حرج والی بات نہیں تھی۔ اب یہ جو واقعہ جس کی طرف داتا صاحب اشارہ کر رہے ہیں یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر نظر پڑ گئی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے ہجرت کے بالکل آغاز میں، اور پھر ابھی اجنبی عورت کی طرف دیکھنا اور پھر وہ بھی اچانک نظر پڑ جانا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی حجاب اور پردہ فرض بھی نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اگر ان ساری قیود و شرائط کے باوجود بھی مرزا جیلمی اس واقعے کو یا داتا صاحب کی عبارت کو توہین رسالت اور گستاخی قرار دے رہا ہے کہ یہ حضور کی گستاخی ہے، توہین ہے، تو اس سے بڑی عبارت اور اس سے بڑا واقعہ حدیث کی کتابوں میں سے یہ صحیح مسلم ہے جو مرزا کے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے، علمی کتابی نام نہاد کے ٹیبل پہ یہ صحیح مسلم پڑی ہے۔ 3407 نمبر روایت نکالیں اور 3408 نمبر، 3407 اور 3408 نمبر روایت نکالیں، اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں 14128 نمبر، اور جو ترجمے والی مسند احمد ابن حنبل ہے اس کی جلد نمبر 8 اور اس میں رقم نمبر 14591، اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں 2151، مسند ابی عوانہ میں 3257، الموجم الکبیر طبرانی میں 19625، شعب الایمان میں 5435،
اور سنن دارمی میں 2215 نمبر، یہ تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اور یہ جو صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں اس کا عنوان، اس حدیث کا عنوان یہ لکھا ہے، امام نووی نے باب کا عنوان یہ لکھا ہے کہ اگر کسی مرد کی کسی اجنبیہ عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اس کو پسند آ جائے تو اب وہ کیا کرے، یہ عنوان اور ہیڈنگ اور چیپٹر کا نام دیا ہے۔ صحیح مسلم میں 3407 اور 3408 نمبر روایت ہے، اس میں لفظ یہ کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کسی اجنبیہ عورت پہ نظر پڑ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنی بیوی کے ساتھ آ کے صحبت فرمائی، اور باہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے جا کے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، جب تمہاری کسی اجنبیہ عورت پہ باہر نظر پڑ جائے تو تم اپنی بیوی سے آ کے صحبت کر لیا کر لو، تاکہ جو تمہارے دل میں خیال آیا ہے وہ دل سے خیال نکل جائے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور جو صحیح مسند احمد ابن حنبل کی 14128 اور 14591 نمبر ہے، اس میں لفظ ہے کہ رآ امراتن فاعجبتہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک عورت پہ پڑ گئی، فاعجبتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی، بھلی لگی۔ یہ مسند احمد ابن حنبل اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب جو واقعے کی طرف اشارہ داتا صاحب کر رہے ہیں کشف المحجوب میں، وہ تو توہین رسالت ہے، پردہ فرض ہونے سے پہلے کا، اور یہ واقعہ پردہ فرض ہونے کے بعد کا، حجاب فرض ہونے کے بعد کا۔ اور یہاں صرف نظر پڑنے کی بات نہیں ہے، مسند احمد کے الفاظ ہے فاعجبتہ کے لفظ ہیں کہ وہ اچھی لگی، بھلی لگی۔ اگر داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب توہین رسالت والی ہے تو ان کتابوں کے بارے میں کیا فیصلہ دے گا مرزا، جو ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں 3407 اور 3408، اس کا جو باب ہے وہ، اور روایت کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں ذرا، اور مسند احمد بن حنبل کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے، ان کو پڑھ کے دیکھیں۔ عورت پر نظر پڑ گئی اور عورت اچھی لگی، نظر پڑی اور اچھی لگی، بھلی لگی، اور پھر گھر میں بیوی سے صحبت فرمائی۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر اسی طریقے سے گستاخیاں بنانی ہیں، اسی طریقے سے توہین رسالت بنانی ہے، تو کیا یہ توہین رسالت سے کتابیں اس انداز سے خالی رہ جائیں گی؟ صحیح مسلم توہین رسالت سے خالی رہ جائے گی؟ مسند احمد ابن حنبل، سنن دارمی، معجم الکبیر طبرانی، شعب الایمان اور دیگر جو کتابیں ہیں، سنن ابی داؤد، یہ توہین رسالت سے خالی ہیں؟ پہلے ان کے بارے میں فیصلہ دو، جو کتابوں میں یہ واقعات ان کتابوں میں لکھے ان کے بارے میں فیصلہ دو۔ صرف اور صرف صوفیہ کی کتابوں کے اوپر اعتراض، لوگوں کو بزن کرنے کے لیے، لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے، اور اپنی من مانی کر کے کہنا کہ یہ توہین اور یہ گستاخی ہے، یہ بالکل انصاف کے خلاف طریقہ کار ہے۔ اب اسی والے سے مرزا جیلمی نے ایک تو داتا صاحب رحمۃ اللہ کے اوپر اعتراض کیا کشف المحجوب پر، اور ایک سیدنا بادی بستامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے ان کے کچھ شطیات اور وہ چیزیں جو غلبہ حالت کے وقت ان سے صادر ہوئیں، ان کو پیش کیا کہ دیکھیں جی یہ تو گستاخی کر دی، توہین کر دی۔ جبکہ جہاں تک بات ہے سیدنا بادی بستامی